آج کی اس جمعۃ المبارک پر تربیت اولاد حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے، آنکھیں دیں، رزق دیا، دولت دی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھ کی قیمت کسی سے معلوم کرنی ہے تو جا کر اندھے شخص سے پتہ کرو، نابینا شخص سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ ہاتھوں کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو اس سے جا کر پوچھو جس کے ہاتھ نہیں۔ پاؤں کی قیمت پوچھنی ہے اس اللہ کی نعمت کی تو لولا اور لنگڑا شخص جو ہے اس سے جا کر پوچھو۔ اسی طریقے سے اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس اولاد کی نعمت پوچھنی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اولاد عطا کی ہے ان پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے اللہ کا۔ پھر اللہ نے اولاد کے سلسلہ میں کچھ حقوق اور فرائض بھی بیان کیے۔ اولاد اللہ نے دے دی، بچے پیدا ہو گئے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اب ان کی جو تربیت ہے، تعلیم اور تربیت، یہ بھی والدین کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ تو آج اس عنوان پر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو تبلیغ کی، نصیحت کی، اپنے بیٹوں کو تربیت کے لیے جو اصول بیان کیے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت ہے سورۃ لقمان، اس میں بیان کیے گئے، وہ پہلے بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائے یا حسنین کریمین کی جو آپ نے تربیت کی ہے وہ کیا تھی۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہاں اللہ کے اس نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا انداز تبلیغ بھی دیکھیے، انداز نصیحت بھی دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر کہہ رہے ہیں میرے بیٹے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو پکاریں، ان کو آواز دیں تو بڑے نرم لہجے میں، پیار اور محبت کے لہجے میں ان کو بلائیں، ان کو خطاب کریں۔ ایسے نہیں ہے جیسے ہم جو ہے اپنے اولاد کو، بچوں کو اوئے کر کے بلاتے ہیں، اوئے فلانا، اس طریقے سے بعض اوقات تو منہ سے گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، او بغیرت، بشرم، اس طریقے سے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ پہلی تعلیم دی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پہلی جو بچوں کے دل و دماغ میں جو بات ڈالنی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا پیغام ڈالنا ہے۔ بچوں کا عقیدہ جو ہے اس پر پہلا
توجہ ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کا عقیدہ کیا صحیح ہے، غلط سمت ہے۔ یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ بچوں کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس دل میں کسی اور کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک عبادت کرنا، اللہ جیسی صفات کسی بندے کے اندر، کسی چیز کے اندر پیدا کر دینا، یہ شرک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں، اگر کسی اور کی کریں گے تو یہ شرک ٹھہرائے گا۔ شرک کی آگے بہت سی تفصیل ہے، احکام ہے، پھر انشاءاللہ کبھی کسی جمعہ پر بیان کریں گے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے جو دوسری نصیحت کی، فرمایا یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأتی بأمرہ۔ فرمایا کہ ایک پتھر سے معمولی سے ذرہ کے برابر بھی برائی ہو، آگے برائی کو بھی بیان کر دیا۔ برائی فرما دیا کہ وہ پتھر کے اندر ہو، چٹان کے اندر ہو، پہاڑ میں ہو، چھپی ہوئی ہو، اس سے مراد یہ ہے چھپی ہوئی برائی ہو، وہ بھی برائی ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ یا فرمایا کہ وہ زمین میں پائی جائے یا آسمان میں پائی جائے، آنکھوں کے سامنے ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو، موجود ہو یا غیر موجود ہو، برائی برائی ہی ہوتی ہے۔ یأتی بہ اللہ، فرمایا کہ اگر تو چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا تو تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لے کر لائے گا قیامت والے دن۔ اے میرے بیٹے، گناہ سے نفرت کر، گناہ کے قریب نہیں جانا۔ تو بچوں کے اندر ایک تربیت کا اصول یہ بھی پیدا کرنا ہے کہ برائی، برا فعل، برا کام، بری عادت بچوں میں پیدا نہیں ہونے دینی۔ ہمارے معاشرہ میں، سوسائٹی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم جن کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثلاً ہماری سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ بچے زبان سے جو بولتے ہیں ہم بولنے دیتے ہیں۔ بچے کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر رہے ہیں، بڑے کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بول رہے ہیں، ہم الٹا اس کو تھپکی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ بولیں، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس قسم کے الفاظ کی تربیت دینا۔ پھر بچے گھر میں اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور کسی پڑوسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سب برائی کے ضمن میں یہ کام آتے ہیں، برا فعل ہے، اس سے روکنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نے کس انداز میں حسنین کریمین کی تربیت کی۔ جو برا فعل ہے اس سے آپ نے روکا، کس انداز میں روکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضرت امام حسن نے غالباً وہاں سے ایک کھجور اٹھا لی۔ حضرت امام حسین تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا لی، صدقہ کی تھی، زکوٰۃ کا مال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ کے مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر حرام کر دیا ہے۔ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف کف، کف کا مطلب ہے کہ الٹی کیجیے، اس کو باہر نکالیے۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگل حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دی اور وہ کھجور
نکال دی. کہا کہ صدقہ کا مال تمہارے اوپر حرام ہے. یہ ہے برائی سے روکنا. پھر آئے یا بنیا اقم الصلاۃ. دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز قائم کریں. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نماز قائم کریں. عقیدہ بھی ہو گیا، گناہوں سے روکنا بھی ہو گیا. تیسرا حکم یہ فرمایا کہ نماز قائم کریں. بچوں کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور ترغیب دینا والد پر فرض ہے، لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت آپ نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز سکھائیں. 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز سکھائیں. 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچے کو نماز سکھانے کا، تربیت دینے کا ہے. 10 سال کے بعد فرمایا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کو زبردستی، سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو مار کے ذریعے سے بھی پڑھاؤ. جس حالت میں بھی فرمایا 10 سے لے کر بلوغت کی عمر، بالغ ہونے کی عمر عموماً 15 سال ہے. اس عمر تک فرمایا کہ سختی کے ساتھ نماز بچے کو پڑھائیں. یہ نماز کی تربیت دینا ہے. نماز کی ادھر حضرت لقمان نے بھی یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ نماز پڑھتے رہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ بچے کو 7 سال کے بعد، ایک ہے وہ بالکل جو چھوٹے بچے ہیں، بالکل ناسمجھ بچے ہیں، ان کو ایک تو یہ کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے. ہر وہ بچہ مسجد میں لے آئے جو سمجھ رکھتا ہو، جس کو کم از کم پاکی اور پلیدگی کا پتہ ہے، جس کو اتنا پتہ ہے کہ مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرنا، مسجد کے اندر کوئی جو ہے کسی کے آگے سے نہیں گزرنا. بالکل نابالغ بچے جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر والدین نماز میں اس کے ساتھ اس کو لے کر آتے ہیں، ان کو نہیں لانا چاہیے. اور جو بچے سمجھدار ہیں، جن کے اندر شعور آ گیا ہے، اور شعور عمومی طور پر 7 سال کے بچے کا ہوتا ہے، ان کو لازمی لے کر آئیں. اور انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ بچوں کی جماعت میں جو صف ہے وہ آخری صف قائم کی جائے، بنائی جائے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بالکل 2 سال 3 سال کے بچے ہیں ان کو مسجد میں نہیں لانا. وہ آئیں گے، بچے مسجد میں پیشاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ مسجد کا تقدس بھی چلا جائے گا، نمازیوں کو تکلیف بھی ہوگی اور خود بھی اپنی نماز میں ڈسٹرب ہوگی. بندہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ والدین کا فرض ہے. اور یہ والدین کو تربیت کرنے کے انداز ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں. تربیت کا انداز ہوتا ہے. ایک تربیت کا انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت بابا فرید گنج شکر علی راما کا نام آپ نے سنا ہے. ان کی والدہ نے نماز پڑھانے کی تربیت کی. وہ کیسے کی؟ حضرت بابا فرید کو شکر اس زمانے میں آج بھی ملتی ہے، اس زمانے میں چینی کی جگہ شکر ہوا کرتی تھی، شکر پسند تھی. والدہ ماجدہ کی تربیت کا ذرا انداز دیکھیں، کس طریقے سے اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، جس کو اللہ نے بابا فرید گنج شکر جیسا بہت بڑا ولی بنا دیا. اس کی تربیت میں اس کی والدہ کا اثر تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تو چھپ کر چوری اس کی نظروں سے اوجھل مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتے. فرماتی کہ میرے بیٹے تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو اوپر اٹھاتے، نیچے شکر مل جاتی، شکر کھا لیتے. اس انداز میں نماز کی تربیت دے رہے ہیں.
آج ہمارے ہاں بچے اسکول نہیں جاتے نا جی، تو ہم 10 روپے 20 روپے دے دیتے ہیں۔ تو اگر ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو 10 روپے 20 روپے دے دو، یہ بھی بچے کو ایک سکھانے کا طریقہ ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ والدہ مائدہ جو ہے مصلی کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ باہر کسی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فرمایا کہ اذان ہوئی، کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد مصلی سے کے نیچے سے شکر برآمد ہو جائے گی، ہم شکر کھائیں گے۔ سب بچوں کو کھڑا کر دیا۔ آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا، دعا مانگی، الہ العالمین آج میری راج رکھ رہے۔ تو حضرت بابا فرید علیہ السلام بچے تھے، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا، نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شکر پیدا کر دی۔ تب سے یہ بابا فرید گنج شکر علیہ السلام یہ بن گئے تھے۔ جس کی پیچھے تربیت تھی والدہ کی، والدہ نے کس انداز میں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ بھی والدین کے اندر، والدین پر فرض ہے کہ بیٹے کو سکھائیں کہ تم نے نیکی کی طرف جانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ بھی تربیت کرنی چاہیے۔ جو بھی اچھا کام ہے ان کو، بچوں کو ان میں شامل کریں، اس کو لے کر آئیں بچوں کو۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میرا ہاتھ جو ہے کسی وقت کسی کے سامنے چلا جاتا، کسی وقت کسی کے سامنے، کھانا ادھر ادھر سے میں اٹھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اللہ کا نام لو، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، وکل، کھائیے، جو تمہارے سامنے ہے وہ پہلے کھائیے۔ یہ تربیت کر رہے ہیں، اچھے کام کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت حسنین کریمین کی جو آپ نے تربیت کی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو سماعت کریں، کس طریقے سے تربیت کی ہے حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی۔ آپ نے اس انداز میں تربیت کی کہ اب وہی بچے چھوٹے ہیں ابھی، وہ دوسروں کی جو تربیت کر رہے ہیں، دوسروں کو جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ ایک عربی نیا اسلام میں داخل ہونے والا شخص وضو کر رہا ہے، اور وضو وہ غلط کر رہا ہے، اس کو وضو کا پتہ نہیں، اسلام میں نیا نیا داخل ہوا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا۔ رسول اللہ کی تربیت کا ذرا اثر دیکھیں امام حسن اور امام حسین پر۔ اس نئے مسلمان کو آپ یہ نہیں کہا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو، تمہارا وضو صحیح نہیں، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو، میاں یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا وضو کر رہے ہو، یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے۔ وہ گئے اس اجنبی شخص کے پاس، اس عربی کے پاس، اس نئے مسلمان کے پاس، کہا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو کا پتہ نہیں ہے، ہم وضو کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ ہم تمہارے سامنے وضو کرتے ہیں، تم نے جج بن جانا ہے، منصف بن جانا ہے، منصف بننے کے بعد تم نے پھر یہ کرنا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے۔ وہ نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، اس نے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ یہ بچے ہیں، میں ان کا جو ہے وضو دیکھتا ہوں اور فیصلہ کروں گا۔ اب امام حسن نے وضو کیا، امام حسین نے وضو کیا، دونوں کے وضو کو اس نے دیکھا، دونوں کے وضو میں بالکل فرق نہیں تھا، ایک جیسا وضو تھا، ایک جیسا وضو تھا۔ امام حسن کا وضو بھی ٹھیک تھا، امام حسین کا وضو بھی ٹھیک تھا۔ جب اس نے دیکھا، پھر ذہن کے اندر اس تصویر کو لے گیا اور اس نے سوچا، کہا کہ یہ بچے اپنا مقابلہ نہیں کروا رہے، یہ بچے مجھے تربیت کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا وضو غلط ہے۔
کہا کہ حسنین کریمین تمہارا دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو غلط تھا، اب میں تمہارے جیسا وضو کروں گا۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کا جو انداز تربیت تھا، اور وہ تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہے، ان کی تربیت ذرا دیکھیں۔ آج ہم بچوں کو فون آتا ہے، ہم بچے کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہہ دو جی کہ ابا جان ابو جان سوئے ہوئے ہیں۔ بچوں سے ہم جھوٹ بلواتے ہیں اور پھر اندر سے بچے کو کہتے ہیں جی کہ دروازے پر کوئی آیا اس کو جا کر کہہ دو کہ ابو نہیں ہے گھر پر، فلاں نہیں ہے۔ ہم بچوں سے جھوٹ کی تربیت کرواتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ کی والدہ ماجدہ نے بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا، تو جب تعلیم کے لیے جا رہے تھے تو والدہ ماجدہ نے کیا کیا کہ پیسے تھے چند، اس کو آستین میں کپڑے میں یہ سامنے سی دیے، یہاں پر اوپر سے دھاگے کے ساتھ بند کر دیے تاکہ جیب سے گر نہ جائے نہیں۔ اور نصیحت کیا کی؟ فرمایا کہ میرے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ جا رہا ہے بغداد میں، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو قافلے کو لوٹتے رہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے تو پوچھتے ہیں بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، جو اس وقت کی کرنسی تھی، درہم و دینار یا جو بھی کرنسی تھی۔ فرما وہ ڈاکوؤں کا جو بڑا سردار تھا، تو ایک ڈاکو نے اس کے سامنے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میں نے تلاشی لی ہے ملے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں ہیں پیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے میری آستین میں میرے کپڑے میں سی دیے ہیں، بند کر دیے، یہ پیسے ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہم ڈاکو ہیں؟ کہا پتہ ہے تمہیں تم ڈاکو ہو۔ کہا کہ پھر تم یہ کیوں ایسا سچ بول رہے ہو؟ کہا کہ میری والدہ نے گھر سے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اب سچ بولنے کے جرم میں میرا جو کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن میں والدہ ماجدہ کی اس حکم پر عمل کروں گا۔ وہ سب کے سب ڈاکو جو ہے توبہ طائب ہو گئے۔ یہ تربیت تھی کس کی؟ والدین کی، والدہ کی تربیت تھی۔ آگے آئیں، قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تمہیں پہنچے میرے بیٹے اس پر صبر کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد اللہ نے دی اور اولاد جو ہے وہ ذہین ہوتی ہے بہت زیادہ۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل نالائق اور ڈل ہوتا ہے، تو ڈل اور نالائق بچے کو تانا دینا، اس کو نالائق ہونے کا، یہ ہمارے سوسائٹی میں، معاشرہ میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بھی ہم تانا دیتے ہیں کہ تو بالکل ڈل ہے، نالائق ہے جی۔ ہم یہ بھی بعض اوقات سنتے ہیں جی اور بول بھی دیتے ہیں گدھا ہے، یہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے، جو ہے اس کی تربیت کریں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ ہے وہ چھوٹی عمر سے بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیماری پر بڑا اخراجات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ جو دائمی بیماری ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بیماری ہوتی ہے، اسے محفوظ رکھے، تو اس پر بھی صبر کرتے رہنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے چہرے میں کج روی پیدا نہ کریں، چہرے کو بگاڑ کر بات نہ کریں، بچے کو جو بولنے کے آداب ہیں وہ سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا، اپنے بچوں کو تعلیم دو، وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو ادب سکھاؤ۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، یہ والدین کا کام ہے۔ اگر ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہے، وہ کسی بڑے آدمی کو، چاہے وہ آپ کی فیملی سے اس کا تعلق ہے یا فیملی سے تعلق نہیں ہے، بڑا ہے، بڑے کا ادب سکھائیں۔ جب بڑے کا ادب سکھائیں گے وہ بچہ ہر کسی کا ادب کرے گا۔
جب ہم خود ہی اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھائیں گے، پھر آج کے زمانہ میں ادب کے حوالے سے جو یہ ہمارا موبائل ہے، اس موبائل نے جو یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر، ہماری نوجوان نسل میں اور ہمارے بچوں میں جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت بچوں کے لیے ایک موبائل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کو موبائل، اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا جو ہے نیٹ چلا سکتا ہے، میرا بیٹا یہ کر سکتا ہے، میرا بیٹا یہ کر سکتا ہے۔ نیٹ اور موبائل جو ہے ضرورت کے تحت بچوں کو سکھائیں۔ یہ خاص طور پر بالغ ہونے کی عمر ہے، چونکہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی مجھے اس کا تجربہ ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں بچے کو موبائل پر لگاؤ گے، بچہ کتاب سے دور ہو جائے گا۔ بچہ موبائل میں آپ اچھی چیز لگا کر دو گے، بچہ موبائل میں اچھی چیز نہیں تلاش کرے گا، بری چیز تلاش کرے گا۔ میں نے اپنے گھر میں بچوں کے لیے ڈیجیٹل قرآن رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ملتا ہے 15 سے 20 ہزار روپے کا ڈیجیٹل قرآن ہے۔ اب وہ اس کے اندر ایک پینسل ہوتی ہے، وہ پینسل جس جگہ پر رکھیں وہاں سے وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 قاریوں کی تلاوت ہے اس میں نعتیں ہیں، نعتوں کا ایک کارڈ بنا ہوا ہے، نعت ہے۔ اس طریقے سے ویسے ٹول استعمال کریں، وہ چیزیں استعمال کریں جن میں صرف اور صرف اچھی چیزیں ہوں، جن میں بری چیزیں نہ ہوں۔ اگر بچے نے موبائل آپ نے اس کو کوئی چیز لگا کر دی ہے، نعت لگا دی ہے، تو پھر اس کی نگرانی بھی کریں، اس کی دیکھ بھال بھی کریں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں خصوصاً جب ہر طرف سے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس پر یہ میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں والدین کا بہت بڑا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر خصوصی توجہ کریں، اس کی تعلیم اور تربیت کا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہماری توجہ قرآن سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے، اسکول کی طرف ہے، اسکول بھی پڑھانا چاہیے بچوں کو، لیکن کم از کم آپ کا بچہ پرائمری پڑھنے تک قرآن ناظریں تو پڑھ سکے۔ آپ کا بچہ پرائمری پڑھنے تک اس کو نماز تو آتی ہو، اس کو ضروری جو ہے وضو کرنے کا، غسل کرنے کا یہ طریقہ تو آ جائے۔ یہ سکھانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے، اور قیامت والے دن اس سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے اولاد دی۔ میں نے پہلے کہا کہ اولاد بڑی نعمت ہے، اولاد کی نعمت اگر پوچھنی ہے تو کس سے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے۔ بیٹے کی نعمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹی کی نعمت اس سے پوچھنی جس کی بیٹی نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔